الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. دعا ہے کہ اللہ کریم ان گھڑیوں کو بابرکت بنا دے، اللہ ان گھڑیوں کو رحمت والا بنا دے، اور اللہ کریم ہم سب کے لیے ان گھڑیوں کو ذریعہ آخرت نجات بنا دے۔ اگر قرآن پاک کا بغور مطالعہ کریں، بہت سی جگہوں پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ کہیں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندے میں نے جو تجھے نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تو ان نعمتوں کی گنتی کرنا چاہے، ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہے، میرے بندے میں نے جو تجھے نعمتیں عطا کی ہیں تو ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ کہیں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ یعنی اللہ نے جس نعمتوں سے نوازا ہے، جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لوگوں کو بتایا کرو، چھپایا نہ کرو۔ اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کو اللہ نے بڑا بڑا نوازا ہوتا ہے، لیکن وہ بتانے سے گریز کرتے ہیں۔ جس کو مال دیا ہے وہ اپنا مال چھپاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہیں کوئی مانگنے والا نہ آ جائے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بندہ یہ سوچ لے کہ یہ سارا کچھ میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کچھ مال تھا میرے پاس، وہ میں نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو جب حضور واپس تشریف لائے، وہ گوشت تھا یا راشن تھا، کسی صورت میں کوئی چیز تھی پاس، فرماتی ہیں کہ تھوڑی سی میں نے پاس رکھ لی، تھوڑی سی پاس رکھ لی اور باقی میں نے تقسیم کر دی، بانٹ دی۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام جب حضور واپس تشریف لائے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی آقا، فرمایا یاد رکھنا جو تم نے بانٹ دیا ہے وہی اصل تم نے بچایا ہے، جو چیز تم نے بانٹ دی ہے، تقسیم کر دی ہے، وہی اصل تم نے بچایا ہے۔ عرض کی آقا میں نے جو چیز بانٹ دی ہے، میں نے جو چیز تقسیم کر دی ہے، وہ میرے کیسے کام آئے گی جو مجھ سے چلی گئی؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اصل میں وہی چیز کل آپ کو جنت میں عطا کر دی جائے گی۔ تو پتہ چل گیا ہم جو چیز بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، مگر تقسیم کرنی کون سی چیز ہے؟ قرآن نے جگہ جگہ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ تقسیم وہ نہیں کرنی کہ ہم نے چاولوں کی دیگ پکائی، سب کو دیے، اب دیکھا کہ اس کو دے آئیں، یہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں سالن تیار ہوا، وہ 2 دن کا سالن باسی ہو گیا اور اس کو کہا کہ کسی کے گھر میں پہنچا دیں۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ جی خود تو کھانا نہیں ہے، کسی کے کام آ جائے۔
یہ باتیں آپ ذرا توجہ سے سنیے گا ذرا. وہ جی خود تو کھانا نہیں ہے، کسی کے کام آ جائے. تو اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں وہی چیز مقبول ہے جو آپ کو پسند ہے. اللہ نے فرمایا کہ چیز وہی بانٹو جو میری بارگاہ میں قبول ہو، جو میری بارگاہ میں منظور ہو. جب آپ کے کام کسی کے کام تب آتا ہے جب آپ چیز تیار کرتے ہیں، اپنے کھانے سے پہلے کسی دوسرے کو پہنچا دیں، اپنے اندر یہ ظرف پیدا کریں. اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو. قرآن کریم پہ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو. اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہم بتاتے ہیں وہی وہ ہیں، اس میں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو. اللہ نے فرمایا میں مال دے کے بھی آزماتا ہوں، میں بیٹے دے کے بھی آزماتا ہوں کہ میرا بندہ جب اس کے پاس کیا کرتا ہے، وہ میری بارگاہ میں میری راہ میں خرچ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.